ڈائلاگ کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتی تھی پاکستان تحریک انصاف, نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان تو ڈائلاگ کرنا چاہتی ہے ود پی ٹی آئی آشرواد, ود عمران خان صاحب آشرواد. کیا بات چیت سٹارٹ ہو گئی اچھا صاحب سے, پیپلز پارٹی سے, پی ایم ایل این سے, پولیٹیکل پارٹی سے؟ یہ بھی دیکھیں جمہوریت بہترین انتقام ہے. محمود خان چکزئی صاحب میں بڑے میرے لیے قابل احترام ہیں. مجھے وہ سٹیج عمران خان صاحب کا یاد ہے جب وہ اس کے مسخرے کارٹون بنا رہے تھے, کیا وہ چادر کوئی آپ کو بھی یاد دلا سکتا ہے کہ کوئی پیٹ پھاڑنے کی باتیں ہوا کرتی تھیں. ہم نے دیکھیں ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کی, ہم نے مودی کا یار کہا نا. کبھی ہم نے بیلو دی بیلٹ کسی کو گالیں نکالی, کسی کی ٹرولنگ کی, کسی کو برا بھلا کہا, کسی کی ذات پہ حملے کیے؟ اب مجھے بتا دیں کہ ہم نے کسی کو گالم گلوچ بریگیڈ اب کسی کے پیچھے لگائی ہو, یہاں تو اوپر ٹاپ کی لیڈر سے لے کے سب نے کیا پی ایم ایل این کے بارے میں بھی یہی کہہ سکتے ہیں؟ اب مجھے بتائیں پی ٹی آئی نے کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا. لیکن پھر بھی آج مولانا صاحب خوشی خوشی ادھر جانے کو تیار ہے, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں, وہ چن چن کے بدلے رہے ہیں, ہر دوسرے دن پیشی لگاتے ہیں ان کی کہ میرے در پہ حاضر ہو. تو مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ملنے والے؟ مولانا صاحب کی سیاسی جیت ہوگی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہوگا تو. ان کی سیاسی جیت ہوگی, پی ٹی آئی کی نہیں ہوگی. میں اس دن کے انتظار میں ہوں جب ہمارے پی ٹی آئی کے قائدین بشمول جو ہے ہمارے صوبائی صدر پی ٹی آئی کے مولانا صاحب کے اسٹیج پہ کھڑے ہوں گے, تو پھر ہم پوچھیں گے ٹھیک ہے معافی مانگ لیں, سیاسی میں ہوتے ہیں. میرے والد صاحب کے مقابلے مولانا صاحب لڑے ہیں, میرے مقابلے میں لڑے ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں. سیاست اپنی جگہ پہ لیکن قابل احترام شخص ہے. میں نے کبھی ان کے لیے کوئی ذاتیات کے اوپر کوئی ایسی الفاظ نہ میں نے کیے نہ انہوں نے کیے, یا کیا کچھ نہیں ہوا. آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا. پھر بھی یہ سوال آتا ہے نا, کیا کچھ نہیں ہوا, اس کے باوجود بھی وہ لوگ اکٹھے ملنے کو تیار ہیں آپ کے ساتھ, وہ پھر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے یو ٹرن لیا اس بار, اپنے وہ ووٹ کو عزت دو پی ایم ایل این نے, اور آپ لوگوں نے کہ ہم لوگوں کی جمہوریت. وقت آنے دینا. ہمارے ٹائم پہ تو پی ٹی آئی کہتی تھی یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, چکزئی صاحب ہیں, مینگل صاحب ہیں, یا کسی فون کال پہ جاتے ہیں یا چمک کے ذریعے جاتے ہیں, ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا. تو کہتے ہیں پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمارے ساتھ اتحاد نہیں بنا, ان کے ساتھ بن گیا. لیکن یہ چیزیں بہت دیر چلنے والی نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے. مولانا صاحب کے ساتھ ون لائنر ہے, عمران خان این آر او چاہتا ہے, این آر او اس کو ملنا نہیں ہے, باقی بتائے کیا کرنا ہے. آپ لوگوں نے بات چیت کے اندر کوئی سوچا ہے کہ اگر وہ کوئی اپنے ٹی آر اوز رکھتے ہیں, کوئی اپنی بات رکھتے ہیں؟ ہماری پارٹی نے بھی اس پہ نہیں سوچا. اگر پارٹی جب سوچے. اچھا میرے ذرا بتا رہے ہیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے حساب سے چکزئی صاحب نے کانٹیکٹ کر لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, کس سے کانٹیکٹ ہوا؟ آپ کے ذرائع کون ہیں, آپ مجھے بتائیں ذرا. یا آپ مجھ سے ذرائع پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا ذرائع نہیں بتائے جاتے. نہیں بتایا, پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی تھی آپ؟ میں تو آپ سے ذرائع نہیں, آپ تو خود سری ہیں, آپ گورنر ہیں, میں تو اینکر ہوں. تو ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ پارٹی نے ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا. پارٹی اگر فیصلہ کرے گی, کوئی کمیٹی بناتی ہے, تو یہ پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر ہے. میں تو کوئی اس میں نہیں پوزیشن میں کہ میں بولوں کہ مذاکرات کرنے ہیں نہیں کرنے. پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے, کور کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. کمیٹی بنتی ہے. ہم نے تو ہمیشہ ڈائلاگس کیے ہیں, ہم نے کب ڈائلاگس کی بات نہیں کی؟ جب 16 مہینے کی حکومت تھی, کس نے ٹیبل پہ بٹھایا تھا حکومت اور اپوزیشن کو؟ پیپلز پارٹی نے بٹھایا تھا نا. ٹرو. تو ہم تو ہمیشہ ڈائلاگس کیے. یہ لوگ کہتے تھے ہم نے ہاتھ نہیں ملانا, گلے نہیں ملنا. اب کیسے ہاتھ ملائیں گے, اب کیسے گلے ملیں گے؟ وہ تو پھر بھی آپ سے ہاتھ نہیں ملا رہے نا, چکزئی صاحب ملا رہے ہیں. وہ نورو چاہتے ہیں انڈائریکٹلی. اچھا یہ کہیں ایفرٹ, فیوٹائل ایفرٹ تو نہیں ہوگی ویسے گورنر صاحب؟ کیونکہ دیکھیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی سے ان کو چھٹکارا مل سکتا ہے, اگر 9 مئی میں وہ ملوث ہیں, میں فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں. فیصلہ کرنے والے عدالتیں ہیں, یا جو بھی ثبوت ان کے سامنے, اگر اسٹیٹ نے ان کے اوپر چیزیں کی ہیں, 9 مئی کے فیصلہ ہونا ہے. باقی کیسز ہیں اس کا فیصلہ ہونا ہے. اس کے بعد یہ اگر ان کا یہ خیال ہے, ان کے دماغ میں یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کوئی نوٹیفیکیشن کریں گے اور جیل سے باہر آ جائیں گے, ایسے نہیں آ سکتے. انہوں نے ٹرائل فیس کرنے ہیں, انہوں نے عدالتیں فیس کرنی ہے, اور اس کے بعد جو بھی عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں اس کے بعد ان کا. اچھا شیر افضل مروت صاحب جی کے پی کے سے پی ٹی آئی کے رہنما, ان کو پی ٹی آئی سے نوٹیفیکیشن آپ نے پڑھ لیا ہوگا. معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے. سچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ ابھی پی ٹی آئی سے انہوں نے کوئی ریزائن نہیں کیا, اور پی ٹی آئی ان کو سائیڈ پر کر چکی ہے. سنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو دعوت دے دی ہے مخدوم جمیل الزمان صاحب. نہیں, آئی ڈونٹ. دیکھیں مخدوم جمیل الزمان صاحب کا ان کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق ہوگا. پیپلز پارٹی نے آفیشیلی نہ کوئی رابطہ کیا, اور نہ میں سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے ہے کہ رابطہ ہونا بھی نہیں چاہیے. کیوں کریں؟ دیکھیں وہ اس نے ابھی تک پارٹی سے ریزائن نہیں کیا. ہی اسٹل اے مین آن سنی اتحاد کونسل واٹ ایور. اس کو وہ جب تک وہ ریزائن نہیں کریں اس کو پارٹی نہیں نکال سکتی. اس کو نکالنے کے 2-3 طریقے ہیں. اگر وہ منی بل ہے, یا کوئی عدم اعتماد کا ووٹ ہے, یا وزیر اعظم کا ووٹ ہے, اس وقت وہ نکال سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ نہیں نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر وہ نہیں نکلنا چاہتے تو نہیں نکال سکتے ہیں. اور ہمیشہ دیکھیں پی ٹی آئی کو, تو آپ کے ساتھ میں نے پروگرام پہلے شروع میں کیے تھے, میں نے کیا کہا تھا, ان کے متعلق کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے؟
تو یہ ہمیشہ محسن کچھ لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو بھی ایسے کام کرتے ہیں، جہانگیر ترین اور باقی مثالیں آپ دیکھ لیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ماضی میں. تو آپ کہہ رہے ہیں مروت صاحب ان کے محسن ہیں؟ جب سارے بلوں میں گھسے ہوئے تھے چوہوں کی طرح، تو کون باہر نکلا ہوا تھا؟ مروت. میں پولیٹیکل ورکر ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ اس نے پولیٹیکل ورک، اس نے کوئی جرت کا مظاہرہ کیا، میں اس کو کہتا ہوں، میرا اگر اپوننٹ ہے میں کہتا ہوں نکلا ہوا تھا نا، باقی ساری چوہوں کی طرح گھسے ہوئے تھے نا. تو آج اس کو ریوارڈ میں کیا ملا؟ ان کو پتا جب یہ آکسیجن ان کو آ گئی، ان سے وینٹیلیٹر ختم ہو گیا، اب کہتے ہیں یار تم کون ہو. کئیوں کے ساتھ اور کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے، فکر نہ کریں. ہونے جا رہا ہے؟ ہاں. کس کے ساتھ؟ پتہ نہیں، دیکھتے ہیں. Thank you very much for joining me in the program.